الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما صمدا وترا سميعا بصيرا. الصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. عزیزان من، موقع کی مناسبت سے آپ تمام احباب کے سامنے قرآن المجید فرقان الحمید سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں کہ خالق کون و مکان، مالک ارض و سما مجھ گناہ گار کو اس آیہ مبارکہ کے متعلق سچ اور حق بات بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان من، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا تنصروہ، اگر تم نے
مدد نہ کی ان کی، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے محبوب کی، خاتم النبیین کی، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے، اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم نے اگر ان کے دین کی مدد نہیں کی تو یہ دین کا کام رک جائے گا، ان کا کام رک جائے گا۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمانے والا ہے۔ دین کا کام کرنے والا، نیکی کا کام کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو ہو رہا ہے ورنہ نہیں ہوگا، یہ اس کی بھول ہے۔ اللہ رب العزت اپنے دین کا کام جس سے چاہے لے لے، اپنے دین کا کام جس سے چاہے لے لے، وہ قادر و قیوم ہے، جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی قدرت بڑی ہے۔ دین کا کام کرنے والا، نیکی کے کام کرنے والا، یہ اپنی خوش بختی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا دین کا کام لے رہا ہے، اچھے کام کے لیے اس نے چن لیا ہے۔ تو فرمایا اگر تم نے ان کی مدد نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار کی شرارتوں کی وجہ سے انہیں مکہ چھوڑنا پڑا، ثانی اثنین، دو میں یہ دوسرے تھے، یعنی دو ہی تھے، مکہ سے نکلے دو ہی تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضور علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ نے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں کہ محبوب کھڑے ہوں اور ان کو اللہ کا ڈر سنائیں، اللہ کا ڈر سنائیں، انہیں بتوں کی پلیدی سے پاک کریں، ان کے جسم کو پاک کریں، ان کے کپڑوں کو پاک رکھیں، عقیدے کی پلیدی سے ان کو پاک کریں، ظاہری باطنی پلیدی سے ان کو پاک کریں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ شروع کی۔ تو سچ بات سننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، وہ کڑوی لگتی ہے۔ جو ایک عرصے سے بتوں کی پوجا کر رہے تھے اور یہ بھی معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، بت پرست نہیں تھے، بت توڑنے والے تھے، بت فروش نہیں تھے، انہوں نے اس کے جاننے کے باوجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی۔ جب مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا تو کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور کچھ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، کیونکہ نبوت کے 11ویں سال بنی اوس اور بنی خزرج قبیلے کے مدینے کے کچھ لوگ حضور علیہ السلام سے ملے تھے حج کے موقع پر، اور یہاں پر بیعت عقبہ ہوئی تھی جس میں 7 یا 6 افراد ایمان لائے تھے۔ پھر سن 12 ہجری میں دوسرے سال اسی طرح ہوا۔
کہ لوگ اب کثیر تعداد میں آئے اور 12 افراد ان میں سے اسلام لائے۔ یہ بیعت ثانیہ ہے مدینے والوں کی۔ تیسرے سال حج کے موقع پر اب یہ 300، بعض کی روایات میں ہے 500 افراد مدینہ طیبہ سے تشریف لائے، جن میں بنی اوس اور بنی خزرج کے مسلمانوں کے علاوہ مشرکین بھی تھے۔ اس مرتبہ حضور علیہ السلام کے ہمراہ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی ساتھ تھے، جو بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے بیعت لی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، کسی کا مال ناحق نہیں کھاؤ گے، کسی جان کو بغیر حق کے قتل نہیں کرو گے، بچوں کو زندہ درگور نہیں کرو گے۔ اس مرتبہ 70 افراد نے بیعت کی اور حضور علیہ السلام کو مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کی درخواست کی۔ حضرت عباس چونکہ حضور علیہ السلام کے چچا تھے، انہوں نے انصار سے کہا کہ تم اگر میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکتے ہو کہ تمہارے سپرد کروں، ورنہ ہم بنی ہاشم اتنے کمزور نہیں کہ اپنے بھتیجے کو ضائع ہونے دیں گے۔ یہ قرابت داری کا لحاظ تھا، ایمان نہیں لائے تھے۔ انصار نے کہا کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، اپنا مال قربان کر دیں گے، سب کچھ لوٹا دیں گے، مصطفیٰ کریم کو کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دیں گے۔ حضرت عباس نے اجازت دے دی۔ یہ 70 افراد اسلام لائے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو بھیجا کہ وہ ان کو تبلیغ کریں، دین سکھائیں۔ وہ صحابی وہاں گئے، مدینے والوں کو تبلیغ کرتے، دین سکھلاتے۔ اس طرح کے 500 کے قریب افراد ایمان لا چکے تھے جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ حضرت عمر بھی چلے گئے تھے، حضرت حمزہ جو حضور علیہ السلام کے چچا تھے وہ بھی مدینہ طیبہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے۔ صدیق اکبر نے بھی ارادہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر، مجھے بھی ہجرت کا اذن ملنے والا ہے اور ساتھ ہجرت کریں گے۔ تو صدیق اکبر نے عرض کی تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں۔ صدیق اکبر نے محرم کے مہینے میں 2 اونٹنیاں خرید لیں ہجرت کی غرض سے۔ اسی وجہ سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ حضرت عمر نے محرم کو قرار دیا، چونکہ حضور علیہ السلام کی ہجرت تو مدینہ ربیع الاول میں پہنچے ہیں، مکہ سے سفر میں نکلے ہیں، اور ہجرت کی تیاری اونٹنیاں خرید کر حضرت عمر نے محرم کے مہینے میں شروع کی تھی۔ 2 اونٹنیاں خرید کر کسی کو دے دی اور اسے اجرت دیتے تھے کہ اس کی خدمت کرے۔ ادھر کفار مسلمانوں کے ہجرت کر جانے پر پریشان ہو رہے تھے کہ اگر یہ مکہ سے چلے گئے
حبشہ یا مدینہ کو اپنا مرکز بنا لیا، مکہ سے باہر نکل گئے، ہماری پہنچ سے نکل جائیں گے، ہماری پہنچ سے دور ہو جائیں گے، اور پھر یہ اور زیادہ قوی اور مضبوط ہو جائیں گے۔ ابو جہل نے مکہ کے قبائل کے سرداروں کا اجلاس بلا لیا دار الندوہ میں، دار الندوہ میں اجلاس بلا لیا۔ یہ ان کی مشاورت گاہ تھی جہاں یہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس پر بحث ہونی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو کیسے روکا جائے۔ جس دن یہ میٹنگ ہو رہی تھی، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نجد سے ایک بوڑھا آیا اور آ کر پوچھا کہ یہاں سنا ہے کوئی اہم میٹنگ ہو رہی ہے محمد کے ماننے والوں، محمد کا کام روکنے کے لیے، میں بھی اس میٹنگ میں شرکت کے لیے آیا ہوں، مجھے بتلاؤ۔ اور یہ بوڑھا جو شیخ نجد کی صورت میں آیا تھا یہ شیطان تھا، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نجد سے شیطان کا سینگ پیدا ہوگا، نجد سے شیطان کا سینگ پیدا ہوگا۔ اور یہ نجدی سعودی نجد کے ہیں، یہ شیطان کے سینگ وہاں سے نکلے جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر کے سلطنت اسلامیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ تو یہ شیخ نجد، اس کو لوگوں نے دار الندوہ پہنچا دیا، اس نے جا کر سب کے پاس دیکھا، اسے میر محفل بنا لیا کہ دور سے آیا ہے، لہذا آج کے اس مجلس کی صدارت یہی شیخ نجد کرے گا۔ ہر ایک سے رائے لی جا رہی تھی کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ محمد کو قتل کر دو، کہا کہ محمد کو ہم قتل نہیں کر سکتے، بنی ہاشم بیچ میں آ جائیں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام بنی ہاشم سے ہیں، بنی ہاشم آڑے آ جائیں گے، اور بنی ہاشم طاقتور تھے، ان کی تلوار زنی اور تیغ زنی سے لوگ گھبراتے تھے۔ پھر ابو طالب سردار تھے اپنے بنی ہاشم کے، ان کے بڑی عزت اور مرتبہ اور مقام تھا۔ کسی نے کہا کہ انہیں دیوار میں چن دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ اس طرح کیا جائے تو بنی ہاشم نکال کر لے جائیں گے دیوار توڑ کر۔ کسی نے کہا کہ انہیں مدینے سے نکال دیا جائے، مکے سے نکال دیا جائے۔ تو ابو جہل کہنے لگا اگر مکے سے چلا گیا تو یہ مزید طاقتور ہو جائے گا، اور شیخ نجد اس کی رائے کے ساتھ اپنی رائے ملاتا رہا کہ ہاں اسی طرح۔ ابو جہل نے اپنی رائے دی کہ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان مل کر بیک وقت انہیں قتل کر دے، پھر بنی ہاشم تمام قبائل سے لڑنے کی طاقت نہ رکھیں گے، قصاص نہ لے سکیں گے، اور انہیں دیت پر راضی کر لیا جائے گا، انہیں دیت دے دی جائے گی۔ شیخ نجد کہنے لگا کہ ہاں یہ رائے بڑی مضبوط ہے، یہ رائے بڑی مضبوط ہے، اسی طرح کیا جائے۔ ادھر ان کا یہ اجلاس ہو رہا تھا، ادھر جبریل امین حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ آپ کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت صدیق اکبر کے پاس گئے تھے، آپ تشریف لے گئے صدیق اکبر کے پاس کہ ہم اب جلد ہجرت کرنے والے ہیں۔ صدیق اکبر نے اپنا سامان ہجرت باندھ لیا تھا، اور ادھر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلوایا اور اپنے بستر پر لیٹ جانے کا حکم فرمایا کہ علی تم یہاں لیٹ جاؤ، تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کرے گا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو پیغام بھیج دیا تھا۔ صدیق اکبر 5000 درہم ساتھ لے کر نکل پڑے، 5000 درہم لے کر چل پڑے۔ صدیق اکبر کا مکان جہاں آج کل بن داؤد ہوٹل ہے حرم کے ساتھ، اس جگہ تھا، اور یہاں پر اب بھی اس ہوٹل میں مسجد صدیق اکبر ہے۔ وہ مکان حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مکان وہی تھا جہاں حضور علیہ السلام کی جائے ولادت اب بھی موجود ہے۔ صدیق اکبر یہاں سے نکلے اور یہاں سے مصفلا کی طرف چلے، جہاں جسے آج کل کبوتر چوک کہتے ہیں، مصفلا۔ یہاں سے ایک راستہ شارع خلیل اور دوسرا بازار ہجرہ کی طرف جاتا ہے، السوق الحجرہ۔ صدیق اکبر اس سوق الحجرہ والے بازار کی گلی سے نکلے، اس وقت بازار نہ تھا، پہاڑیاں تھی۔ اس جگہ آ کر انتظار کرنے لگے جہاں بازار ہجرہ میں اس وقت مسجد ہجرہ ہے، وہ یادگار کے طور پر بنائی گئی ہے، جہاں صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے انتظار میں کھڑے تھے۔ حضور علیہ السلام اس جگہ آ کر ابو بکر سے ملے، اور یہاں سے حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر دونوں ثانی یثنین، دونوں جبل سور کی طرف گئے، جبل سور کی طرف، سور کہتے ہیں بیل کو، اور یہ پہاڑ چونکہ بیل کی صورت میں بچھا ہوا ہے، بیل کی جس طرح پیٹھ بچھی ہوئی ہے اس طرح بچھا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو جبل سور کہتے ہیں۔ جب جبل سور پر پہنچے تو صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے قدم مبارک سے خون بہہ رہا ہے، زخمی ہو گئے قدم مبارک۔ صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا، صدیق اکبر نے اپنے کاندھوں پر سوار کیا اور پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ صدیق اکبر کے پیر زخمی ہو گئے تھے اور آپ پنجوں کے بل چڑھ رہے تھے، اتنے زخمی تھے کہ پنجوں کے بل پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ پنجوں کے بل غار سور پر پہنچے، یہاں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اندر داخل ہونے کی جگہ نہیں، راستہ نہیں تھا۔ صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کو باہر تشریف رکھنے کے لیے عرض کیا اور خود لیٹ کر اندر غار میں داخل ہوئے۔ اور اپنی قیمتی چادر سے اس غار کی صفائی کی اور غار کے سوراخوں کو اپنی قیمتی چادر کی لیریں بنا کر ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ جب تمام سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ رہ گیا، صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام سے عرض کی اندر تشریف لے آئیں۔ اندر سے غار کچھ کشادہ تھا، باہر سے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نہیں گزر سکتا۔ حضور علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، اور اس کا راستہ ایک ہی تھا داخل ہونے کا، دوسری طرف نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اب صدیق اکبر اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، اس طرح کے حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے زانو مبارک پر سر اقدس رکھ کر محو استراحت ہیں، اور صدیق اکبر نے اپنے پیر کی ایڑی اس سوراخ پر رکھی ہوئی ہے جس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ وہاں کسی سانپ نے آپ کو ڈس لیا،
اور وہ زہر آپ کے پورے جسم میں سرایت کر گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ کھول کر دیکھا کہ ابو بکر کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اس سوراخ میں کوئی سانپ ہے جس نے ڈس لیا ہے، جس کا زہر اپنے جسم میں محسوس کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب تہن صدیق اکبر کی ایڑی کے اس جگہ پر رکھا جس جگہ سانپ نے کئی بار ڈسا تھا، سانپ نے کئی بار ڈسا تھا، جو زہر پورے جسم میں سرایت کر گیا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے راحت محسوس کی اور اس زہر کا اثر جو پورے جسم میں سرایت کر گیا تھا ختم ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر، صدیق اکبر آپ کی خدمت میں موجود، غار کا منہ کسی چیز سے بند نہیں کر سکتے، شک ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے مکڑی کو حکم دیا، رب ذوالجلال نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا بن دیا۔ معمولی مکڑی، اللہ رب العزت جس سے چاہے اپنے پیاروں کی حفاظت کروا لے۔ بڑے بڑے تاجور طاقتور معمولی سے مچھروں اور چھوٹے بچوں سے قتل ہو گئے، ان کی سلطنتیں ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جو کام لے۔ مکڑی نے چالا بن دیا اور کبوتری نے وہاں غار کے دہانے پر انڈے دے دیے۔ کھوجی پیر دیکھنے والا، اس کے ساتھ کفار ہیں، پیر دیکھتے دیکھتے اس جگہ پہنچے، کہا کہ ان دونوں کے قدم یہاں تک پہنچ رہے ہیں، ان دونوں کے پیر یہاں تک ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ تو ہے تو بڑا اچھا کھوجی، لیکن آج تو دھوکہ کھا رہا ہے، آج تو دھوکہ کھا رہا ہے، یہاں سے کہاں جائیں گے؟ غار میں جا نہیں سکتے، غار کے منہ پر جالا ہے جو کہ مہینوں کا لگ رہا ہے، اس جگہ کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اندر جائیں انڈے بھی نہ ٹوٹیں جالا بھی نہ ٹوٹے؟ ایسا نہیں۔ اس نے کہا نہیں ہے یہیں پر، لیکن اس کی بات کا اعتبار نہ کیا گیا۔ حضور صدیق اکبر نے جھانک کر دیکھا تو دشمن باہر کھڑے تھے۔ اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دشمن آ گئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن، اے بکر غم نہ کر۔ قرآن اسی کو نقل کرتا ہے، اذ یقول لصاحبہ، جب محبوب خدا نے اپنے صحابی ابو بکر سے فرمایا لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، ہم دو نہیں تیسرا رب ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ یہ حبیب خدا کا کلام قرآن نے نقل کیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر چلے، اپنی قوم کو لے کر چلے، فرعونی پیچھے پہنچ گئے، فرعونی پیچھے پہنچ گئے۔ قوم نے کہا کہ موسیٰ فرعون آ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی، معی پہلے ربی بعد میں، لیکن مصطفیٰ کریم نے ان اللہ معنا، اللہ کا ذکر پہلے اور اپنا بعد میں کیا، اپنا ذکر بعد میں کیا گیا۔
یہ وہ مقام ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس درجے پر تھے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور مصطفیٰ کریم اس مقام پر تھے کہ مصطفیٰ خود خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ مقام ہوتا ہے عبادت کا، معرفت کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے کہ جب بندہ خود رب کے دیدار میں مستغرق ہو جائے۔ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ابو بکر غم نہ کر۔ اور یہی ہوا کہ کفار وہیں سے باہر چلے گئے، راستہ انہیں نہ ملا اور غار میں داخل ہونے کا، کیونکہ دوسرا راستہ تھا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس جگہ جمعرات کو پہنچے تھے، جمعرات جمعے کی رات، اور پیر کے دن وہاں سے روانہ ہوئے، 3-4 دن اس غار میں رہے، اور اس جگہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چونکہ نماز فرض ہو چکی تھی 5 وقتہ، 5 وقت نماز اس جگہ پڑھی 3-4 دن۔ اب اللہ ہمیں لے جائے، جو خوش بخت وہاں پہنچ جائے تو غار سور جا کر 2 رکعت نفل پڑھ لے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کریم کی سجدہ گاہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جگہ تلاش کرتے جس جگہ مصطفیٰ کریم نے نماز پڑھی ہے، یہاں تک کہ مکہ کے راستے میں ایک جگہ مسجد بنا دی گئی، مگر حضرت عبداللہ بن عمر مسجد کو چھوڑ کر پہاڑ کی اوٹ لے کر نماز پڑھتے۔ کسی نے کہا کہ ابن عمر مسجد کو چھوڑ کر اس جگہ نماز پڑھ رہے ہو، مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس جگہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور اس جگہ نماز پڑھنے میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مقبول فرما لے گا اپنے مصطفیٰ کریم کی سجدہ گاہ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے